قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ قابل قدر، قابل احترام غیور نوجوانوں، ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، عفت و عصمت کی چادر میں لپٹی ہوئی ماؤں اور بہنوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں فکر آخرت پر میں لب کشائی کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت اس سے کئی گنا اچھا بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے دن بہت اچھے گزریں اور میرا لیل و نہار پر آسائش ہو، اور میرا جو بڑھاپا ہے وہ سکون کے ساتھ گزرے۔ تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں آسودگی کا دین نے ہمیں منع نہیں کیا۔ آپ اچھی کمائی کریں اور آپ اچھا فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو اچھا فائدہ دیں، اچھی کمائی کمائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنا مگن نہ ہو جانا کہ جو دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم سے فوت ہو جائے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ سارے کام ہو جائیں گے لیکن عبادت اس میں سستی نہیں چلے گی، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم سے مقصد ہی چھوٹ گیا تو پھر ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہو گئے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اس لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، حلال حرام کو نہیں دیکھتے، دن رات کو نہیں دیکھتے، عبادات ہماری فوت ہو جاتی ہیں، عبادت نہیں کر سکتے ہیں، نمازیں رہ جاتی ہیں، معاملات ہمارے درست نہیں ہیں، جس کے ساتھ لین دین کریں اس کے ساتھ ہمارا لین دین اچھا نہیں ہے، جس کے ساتھ ہماری چلن ہمارا اچھا نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ دنیا کی وجہ سے۔ تو اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آج اس بات کو ہم سوچیں گے، سمجھیں گے۔ میں کوشش کروں گا ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کی کیا حقیقت بیان کی ہے۔ اس دنیا کی رب کا فرمان ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، فرمایا جان لو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل ہے، دل لگی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر
خیر للذین یتقون، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ بچپن کے اندر انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کھیل کو بڑا پسند کرتا ہے، اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر تماشا دیکھتا ہے، کیا تماشے لگ رہے ہیں، کیا ہے، اس کو دیکھتا ہے وہ۔ پھر جب اور بڑا ہوتا ہے تو یہ دنیا اس کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، یہ رنگینی بڑی خوبصورت لگتی ہے، بناؤ سنگار۔ اور پھر جب بڑھاپا آ جائے، بڑی عمر ہو جائے، اس وقت مال اور دولت کی ہوس، اور پھر یہ سوچ کہ میں فوت ہو جاؤں گا، میری اولاد کا کیا بنے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے اور ایک دل لگی ہے۔ ایک اور جگہ میں فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے اور میٹھی ہے۔ بندے کو بڑا مزہ آتا ہے دنیا کے اندر، اور وہ اس کی مشغولیت کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، لیکن رب کا فرمان ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کا تم نہیں سمجھتے ہو؟ یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دل لگی ہے، وزینۃ، بناؤ سنگار ہے، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اپنے مال میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اسی کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوبصورت ہے، کھیل تماشا ہے، بڑا رنگین ہے۔ اس کے اندر ہر شخص مقابلہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کے پاس جو اللہ نے اس کو ملکیت دی ہے، اس سے زیادہ میرے پاس مال ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر مال کے اوپر، اولاد کے اوپر فخر کرنا، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنا، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں اور ان کی دل لگی دنیا کے ساتھ ہے۔ لیکن یاد رکھو، اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے اس کے لیے بڑا بہترین ہے۔ رب کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو عمل کرے، مرد ہو چاہے عورت، ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم زندگی عطا کرتے ہیں، پاک روزی عطا کرتے ہیں، دنیا کے معاملات اس کے بہتر ہو جاتے ہیں، اچھی زندگی بسر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نیک اعمال کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور پھر دنیا کی زندگی تو اس کی بہتر اللہ نے بنا دی۔ آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اس کو ہم اس کا اجر عطا کریں گے، بِأَحْسَنِ، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس سے اچھا عطا کریں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے اندر اچھے اعمال کیے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ اس زندگی کو بھی بہتر بنا دیتے ہیں، پاک زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں، اچھی زندگی ملتی ہے، اور آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر اس کو ملتا ہے۔ اور پھر
مال و دولت کی کثرت، تو یہ محض دنیا کی زینت ہے، جس کے بارے میں رب کا فرمان ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، تیرے رب کے پاس بہت بہتر ہے، وہ خیر عملا، اور اچھی امید کا باعث ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو واضح ہوتا ہے دنیا کی حقیقت کہ یہ مال، یہ اولاد، انسان اپنے مال پر بڑا فخر کرتا ہے، اپنے اولاد پر بڑا فخر کرتا ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے مال اور اولاد پر فخر کرنا۔ فرمایا یہ دنیا کی زینت ہے، اللہ کے پاس باقیات الصالحات ہیں۔ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ باقیات الصالحات ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، منقطع ہو جاتی ہیں سوائے تین کے۔ یہ ہے باقیات الصالحات، الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، کنواں بنوا دیا، لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی چیز بنوا دی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، اور دوسرا عمل وہ علم، درس و تدریس، تصنیف، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، شاگرد ہوں، اولاد ہوں، کوئی بھی ہو، یا دین کے فروغ کے لیے اگر کسی نے کچھ کتابیں خریدی، تقسیم کر دی، علم کو پھیلایا آگے، یہ سب اس کے کھاتے کے اندر اجر لکھا جائے گا، اور یہ ہمیشہ اس کے کھاتے میں لکھتا جائے گا۔ او ولد صالح یدعو له، اور نیک اولاد جو اپنے والد کے لیے دعا کرے، یہ بھی انسان کے لیے اس کا عمل جاری رہتا ہے، نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ تو والباقیات الصالحات سے یہ مراد ہے، باقی تو دنیا کی زندگی گزر جانی ہے، ہم سے پہلے کئی گزر گئے، ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے یہاں سے، اور قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئے گا سوائے یہ باقیات الصالحات ہیں، نیک اعمال ہیں، وہی کام آنے والے ہیں، اور اسی کا اللہ کے وہاں بہت بڑا اجر ہے، اللہ سے اچھی امید ہے۔ اور یہ دنیا، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس دنیا کے پیچھے جس کی میرے دل کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرماتے ہیں دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ بتائیں کوئی شخص اگر قید کے اندر ہو، کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی وہاں گزارے؟ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی طرح مومن ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے اندر اس کے دن اس کی راتیں اس کے اوپر گزرتی ہیں، وہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو شریعت اس کو روکتی ہے، منع کرتی ہے، رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مسلم ہے، فرما بردار ہے،
یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، آزاد نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر کے پاس آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی دنیا ہے اس کے پاس، اور اس کو سب کچھ وہ سمجھتا ہے۔ ہم اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ جو دنیا ہے یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر حساب نہیں ہے۔ جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں عمل نہیں ہوگا، حساب ہوگا۔ تو اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزاریں، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور جو شخص محض دنیا کی فکر کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات کو منتشر کر دیتے ہیں، اس کے آنکھوں کے اندر مفلسی آ جاتی ہے، لیکن دنیا اس کو اتنی ملتی ہے جتنا اس کے تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جو دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے، وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کے آنکھوں میں مفلسی آ جاتی ہے، اللہ مفلسی ڈال دیتا ہے، فقر ڈال دیتا ہے، سارا دن کماتا ہے پھر بھی اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے، سارا دن لگا رہتا ہے، اس کے کام نبٹتے نہیں ہیں، نماز کا وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس، اور یہ دنیا کو چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے معاملات کو منتشر کر دیتے ہیں، مفلسی اس کی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وہ دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے سوائے اس کے جو اس کی تقدیر کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی جتنی کوشش کر لے دنیا کی فکر کے اندر لگا رہے، اور اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، غافل ہو جائے عبادات سے، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں فکر ڈال دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، اور جس کی نیت آخرت کی ہو، اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات کو برابر کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اس کا دل بے پرواہ ہو جاتا ہے دنیا سے۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا خود بخود اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا جو اس کے پیچھے لگتا ہے، دنیا اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ جو دنیا کو چھوڑ دے، اس کے دل لگانا چھوڑ دے، ہمیشہ آخرت کی تیاری کے اندر لگا رہے، اپنے رب کو یاد کرے، دنیا خود بخود اس کے پاس آتی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا یعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اللہ رب العزت کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتا۔ آپ دیکھیں آج کل کافروں کے پاس کتنا کچھ ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ اللہ کے پاس اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ اگر اللہ کے پاس کی حیثیت ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے، سیدنا مسعود بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان سواروں کے ساتھ موجود تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکری کے پاس کھڑے ہوئے تھے،
جو مری ہوئی بکری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون ہذہ ہانت علی اہلھا حین القوھا، کیا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ یہ حقیر ہے اپنے مالک کے پاس، بے فائدہ چیز ہے، اس وجہ سے اس کے مالک نے اس کو پھینک دیا۔ صحابہ نے عرض کیا من حوانہا القوھا یا رسول اللہ، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مالک کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، یہ حقیر چیز تھی، اس وجہ سے اس کے مالک نے اس کو پھینک دیا۔ مری ہوئی بکری ہے یا بکری کا بچہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے مالک کے پاس؟ مالک نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فالدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی اہلھا، فرمایا یہ دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے اللہ کے نزدیک جتنی حقیر اپنے مالک کے پاس یہ حقیر ہے۔ یعنی مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی اس کی قدر اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پاس یہ دنیا اتنی حقیر ہے، اور ہم ہیں جو اپنا ہمارا مقصد ہے اس کو بھول چکے ہیں، اللہ کی عبادات کو چھوڑ دیا، غافل ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے۔ محترم بھائیوں، جب ہماری آنکھیں بند ہو گئی، سانس حلق میں آ گیا، ہماری تو قیامت آ گئی، اس کے بعد تو ہمیں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیاوی جو زندگی ہے اس کی ایک اور مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فرمایا دنیا کی کوئی حیثیت آخرت کے مقابلے بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے انگلی کو سمندر کے اندر ڈبوئے پھر اس کو نکالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ، اب وہ دیکھے کہ اس انگلی کے اوپر کتنا پانی آیا ہے۔ یہ ہے دنیا، باقی آخرت ہے۔ اس انگلی کو سمندر کے اندر ڈبونے کے بعد اس انگلی کے اوپر کیا پانی آئے گا؟ ایک قطرے دو قطرے آئیں گے۔ فرمایا یہ ایک دو قطرہ یہ دنیا ہے، باقی آخرت ہے۔ تو یہ حیثیت ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، موت کا وقت آن پہنچا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا موت کب آنی ہے ہمارے اوپر، لیکن ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہوں، اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہوں، ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ جب ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ رب العزت ان کو درست فرما دے گا۔ اگر ہم دنیا کے اندر لگے رہیں گے تو یہ نہ معاملات درست ہوں گے، نہ فقر سے جان چھوٹے گی، نہ دنیا کا غم ہم سے جائے گا۔ تو اس کے لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔